اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلیسیا 3 جولائی کو مقدس توما رسول پاک و ہند کی عید مناتی ہے۔ کلام مقدس میں مقدس توما رسول کا نام توما کے علاوہ توما، توام اور توما عرف دیدیمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لفظ توما کے لغوی معنی عبرانی زبان میں جزیرہ اور ارامی زبان میں توام کے ہیں۔ یونانی میں دیدیمس کے معنی جڑواں کے ہیں۔ عہد جدید میں رسولوں کے ناموں کی فہرست میں توما کا نام درج ہے۔ اناجیل موافقہ کی فہرست میں مقدس توما کا نام مقدس متی کے ساتھ آتا ہے، لیکن ان اناجیل میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں۔ لیکن یوحنا کی انجیل میں مقدس توما کا نام اقدس 7 بار درج ہے۔ جس قدر وہ اناجیل موافقہ میں خاموش نظر آتا ہے، اسی قدر وہ مقدس یوحنا کی انجیل میں سرگرم، نڈر اور بے باک دکھائی دیتا ہے۔ وہ واقعات کو تجربات کی روشنی میں پرکھتا ہے اور انہیں جاننا چاہتا ہے۔ یسوع نے اپنے رسولوں کو چنا کہ وہ اس کے مشن میں اس کے ساتھ شامل ہوں۔ وہ خدا کی بادشاہی کا پرچار کریں۔ وہ یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کے گواہ بنتے ہیں۔ وہ یسوع کے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ پاشکائی بھید کا اعلان کرتے ہیں اور اپنی گواہی سے کلیسیا کے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ یسوع کے مرنے سے پہلے یروشلم کے یہودی علماء یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہودیت کو بچانے کے لیے یسوع کو قتل کیا جائے۔ وہ یسوع کو پکڑنے کا بہانہ تلاش کرتے تھے۔ آج کی عید کے حوالے سے مقدس تھامس اکوائنس اس حوالے کی اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یسوع کے بہت سے شاگرد یسوع کو یسوع کے دکھوں میں، مصیبتوں میں چھوڑ گئے تھے، لیکن توما وہ شاگرد ہے جسے موت کا ڈر نہیں تھا۔ وہ یسوع کی موت سے پہلے یسوع کے ساتھ یروشلم جانے کو بھی تیار تھا، جہاں لوگ یسوع کے خلاف تھے اور اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ توما یسوع کا وفادار شاگرد تھا۔ وہ یسوع کے ساتھ نہ صرف یروشلم جانے کو تیار تھا، بلکہ اس نے دوسرے شاگردوں کو بھی دعوت دی کہ آؤ ہم اس کے ساتھ یروشلم چلیں تاکہ اس کے ساتھ مرے۔ یہ توما کی یسوع کے ساتھ وفاداری تھی۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول ایمانداروں کو، وفاداروں کو مقدسوں کے ہم وطن اور مقدس ہیکل کہتے ہیں۔ ایسی جماعت جو رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے، جسے روح میں خدا کا مسکن بننا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں جو ہم مقدس یوحنا کی انجیل سے سنتے ہیں، مقدس توما کو ایک ناڈر اور بے باک رسول پیش کرتی ہے۔ مقدس توما اپنی وفاداری اور دیانتداری میں ایمان میں نشو و نما کے لیے ذاتی تجربہ کو اہمیت دیتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد پہلی بار شاگردوں پر ظاہر ہوا تو توما شاگردوں کے ساتھ نہ تھا۔ شاگرد یہودیوں کے ڈر سے بالا خانے میں بند تھے۔ مقدس تھامس اکوائنس سوال کرتے ہیں، توما شاگردوں کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟ کیا توما یسوع کی موت سے مایوس ہو کر شاگردوں سے الگ ہو گیا تھا؟ کیا وہ اپنے گروپ کو چھوڑ گیا تھا؟ لیکن یاد رہے، مقدس تھامس اکوائنس کہتے ہیں کہ ہم یسوع کا تجربہ مایوسی میں الگ تھلگ نہیں کر سکتے۔ یسوع نے خود کہا، جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں گے، وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ یسوع 8 دن کے بعد
दूसरी बार शागिर्दों पर तोमा की मौजूदगी में ज़ाहिर होता है और कहता है, तुम्हें सलामती हासिल हो। यीशु कैसी सलामती की बात कर रहा है? ऐसी सलामती जो गुनाह की वजह से ख़त्म हो गई थी, ऐसी सलामती जो हमें बाप के साथ दोबारा मिलाती है। मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज में, हम खुदा के बेटे की मौत के सबब से एक बार फिर खुदा के साथ मिल गए हैं। ये सलामती हमें खुदा से मेल करने से मिलती है। यीशु हमें ये सलामती देता है और हमें कहता है कि हम आपस में मेल मिलाप से रहें। जब यीशु दोबारा हाजिर होता है तो गैर हाजिर तोमा अब शागिर्दों के साथ है। यीशु उसके ईमान को मजबूत करने के लिए दोबारा जाहिर हुआ है। खुदा तोमा के ईमान को संभालता है। खुदा तोमा को फजल देता है कि वो यीशु का प्रचार करे। खुदा उसको रहम दिखाता है, वो उसकी मायूसी को ख़त्म करता है, क्योंकि खुदा अपने साधकों को तर्क नहीं करता, वो उनकी मदद करता है, उन्हें फिसलने नहीं देता। खुदावन तोमा से वादा लेता है कि गैर मोतक़िद नहीं बल्कि मोतक़िद बने। मुकद्दस ग्रेगरी कहते हैं, वो जिसे शक्की कहा गया वो दूसरे रसूलों की निस्बत हमारी ईमानी नशोनुमा में ज़्यादा सूदमंद होता है। वो रसूलों में जी उठे मसीह को सबसे आखिर में मिलता है, लेकिन वो यीशु का ज़ाती तजर्बा करता है और दूसरों के लिए मिसाल बनता है कि यीशु का तजर्बा करें और ईमान में मजबूती पाएं। जब दूसरी बार खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों पर ज़ाहिर होता है और उनसे कहता है, मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। दूसरी तरफ मुकद्दस तोमा यीशु को देखकर अपने शक पर गालिब आता है, अपने उस्ताद को पहचानता है, वो यीशु का इकरार करता है। ये उसके ईमान का इकरार अनमोल और बेमिसाल है। वो कहता है, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। वो अपने ईमान के इकरार से अजीम मोमिन बनता है। मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस लिखते हैं कि मुकद्दस तोमा का इकरार हमारे ईमान के लिए ख़ास अहमियत रखता है। मुकद्दस तोमा के अल्फाज हमारे ईमान की बुनियाद बनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कामल इंसान और कामल खुदा है। यीशु खुदावंद और खुदा है। रसूलों में मुकद्दस तोमा मुकद्दस पतरस के बाद दूसरा शख्स है जो यीशु को खुदा कहता है। मुकद्दस पतरस ने यीशु को कहा, तू अल-मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। और अब मुकद्दस तोमा यीशु का इकरार करता है कि तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। हम यीशु की अलूहियत पर ईमान रखते हैं। वो अपनी अलूहियत अपने मौजज़ों के ज़रिए ज़ाहिर करता है। उसका मुर्दों में से जी उठना एक अजीम मौजज़ा है। मुकद्दस तोमा का इकरार जी उठे मसीह का प्रचार और इकरार है। वो इस इकरार में यीशु खुदावंद और खुदा का प्रचार करता है, और यही आज की इंजील में मुकद्दस यूहन्ना का मकसद है, जिसे वो आज के इंजीली इक़्तिबास की आखिरी आयत में बयान करता है कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही अल-मसीह इब्ने खुदा है। मुकद्दस तोमा का ज़ाती तजर्बा हमारे ईमान को तक़वियत देता है। वो ईमान में नशोनुमा पाता है। वो यीशु खुदावंद और खुदा का इकरार करता है। वो जी उठे मसीह खुदावंद खुदा का प्रचार करने के लिए बर्रे सगीर पाको हिंद में आता है। वो यीशु की गवाही देता है। वो इसके मिशन को जारी रखता है और उसकी वफादारी में 72 खेसीन में जामे शहादत नोश करता है। मुकद्दस ट्रीसा ऑफ कलकत्ता लिखती हैं,
کہ ہم ایمان میں مضبوطی کے لیے یسوع سے ملاقات کریں، ہم یسوع سے دعا کریں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایمان میں نشوونما پاتے ہیں، اور جب ہم ایمان میں نشوونما پاتے ہیں تو ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں، اور جب ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں تو ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہی وہ خدا کی محبت ہے جو ہماری عملی زندگی میں نظر آنی چاہیے۔ مقدس توما نے ایسا ہی کیا۔ مقدس توما کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم یسوع کا ذاتی تجربہ کریں، ہم ایمان میں نشوونما پائیں، ایمان میں مضبوطی پائیں، اور مقدس توما کی طرح ایمان کا اقرار اور اپنے خداوند خدا کا پرچار کرنے والے بنیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایمان میں نشوونما کے ذریعے ہم اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرتے ہیں۔ توما کی طرح ہم یسوع کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ہم یسوع کو دیکھنے، اسے چھونے کی جستجو کرتے ہیں، اور پھر ہم دوسروں کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ زندہ ایمان ہمیں دوسروں میں زندہ مسیح کو دیکھنے کی قوت دیتا ہے، اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں اور روح میں خدا کے مسکن بنیں، کیونکہ ایمان اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی تمجید ہو ہمیشہ سے ہمیشہ تک، آمین۔